أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن مني وأنا منه. صلوات بھیجنے حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. عزیزان گرامی، یہ 4 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث بہت مشہور ہے اور 3 حدیثیں بھی واقف کار لوگوں کو معلوم ہیں، مگر یہ کہ ذرا اتنی مشہور نہیں ہیں جتنی چوتھی حدیث مشہور ہے. پہلی حدیث اس سلسلے کی یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. دوسری حدیث یہ ہے کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے. تیسری حدیث وہ ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا کہ حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. یہ 3 حدیثیں کتابوں میں ہیں مگر بہت زیادہ پاپولر نہیں ہیں. اس کے بعد جو چوتھی حدیث ہے وہ بچے کی زبان پر ہے: حسین منی وانا من الحسین. اس میں صرف ایک جملہ آپ کی توجہ کے لیے اور بات آگے بڑھے گی. اس میں صرف لفظ منی غور طلب ہے. عربی کا لفظ ہے یہ اور 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. من کے معنی سے اور یہ کے معنی میں یا میرا. عربی میں جہاں پر دوسری زبانوں میں لفظیں استعمال ہوتی ہیں وہاں حرف استعمال ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کی ایک خوبی ہے کہ دوسری زبانوں میں لفظیں استعمال ہوتی ہیں، عربی میں حرف استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثلا کتاب، عربی لفظ ہے کتاب، خیر تو اب ہم کہیں گے میری کتاب، تو 2 لفظ ہیں، میری اور کتاب. فارسی میں کہیں گے تو کتاب من، میری کتاب و من. انگریزی میں کہیے گا مائی بک، مائی اور بک. لیکن عربی میں جب یہی لفظ کہا جائے گا تو کتابی کہہ دیں گے اور ایک یہ لگا دیں گے تو میرے کے معنی پیدا ہو جائیں گے. کتابی، جب کتاب کے ساتھ کتابی کہا تو کتابی معنی میری کتاب. یہ ہے عربی میں حرف استعمال ہوتے ہیں. تمہاری جگہ کاف استعمال ہوگا، میری جگہ میں یہ استعمال ہوگا، کہیں اور کی جگہ اینڈ کی جگہ واو استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس طریقے سے پورے الفابیٹس جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں حرفوں کی جگہ پر. تو منی مجھ سے، بھائی اردو میں ترجمہ اس کا ہے منی مانے مجھ سے، من مانے سے اور یہ مانے مجھ سے، منی. دنیا میں 4 آدمی ایسے ہیں جو رسول سے ہیں. علی رسول سے ہیں، فاطمہ رسول سے ہیں، حسن رسول سے ہیں، حسین رسول سے ہیں.
اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی کے لیے رسول اللہ نے منی نہیں کہا ہے. منا کا لفظ تو ہے، سلمان و منا اہل البیت، منی کا لفظ نہیں ہے. سمجھے آپ؟ منی کا لفظ نہیں ہے. منا کا لفظ آپ کو کئی جگہ ملے گا، منی کا لفظ نہیں ہے، مجھ سے ہے. اب اس کے علاوہ دنیا میں جتنے ہیں ان کا رسول سے رشتہ جو ہے وہ کے سے ہے. دیکھیے آپ اہل زبان ہیں اور آپ کو سمجھانا آسان ہے. دنیا میں جتنے لوگ اور پائے جاتے ہیں ان سب کا رسول سے رشتہ کے سے ہے، اور یہ 4 آدمی جو ہیں ان کا رسول سے رشتہ سے ہے. اب کہیے یہ کیا چکر ہے زبان کا؟ آپ سنیے. 3 طرح کے لوگ رسول اللہ سے متعلق ہیں. ایک اصحاب رسول ہیں، وہ لوگ جو رسول کی زندگی میں تھے، جنہوں نے رسول کی زیارت کی، جو رسول پر ایمان لائے، وہ اصحاب رسول کہلاتے ہیں. رسول کی محفل میں بیٹھے وہ اصحاب رسول کہلاتے ہیں. دوسرا گروہ چھوٹا ہے صحیح مگر ہے ازواج رسول کا، جن سے رسول نے عقد فرمایا، رسول کی بیویاں، یہ ازواج رسول ہیں. چھوٹا گروہ ہے مگر ہے رسول سے متعلق، ازواج رسول. تیسرا گروہ بہت بڑا گروہ ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ ہے امتی. اس میں ہم سب آتے ہیں. جو کلمہ پڑھ کے ان کے مذہب میں داخل ہوئے اور ان کو رسول مانا، وہ امتی ہیں، چاہے ان کی زندگی میں ہوں اور چاہے ان کے بعد پیدا ہوں، چاہے آج پیدا ہوں، چاہے آج کے 100 برس بعد، 1000 برس بعد پیدا ہوں، وہ سب امتی کہے جاتے ہیں. یہ 3 گروہ رسول سے متعلق ہیں، یا اصحاب رسول ہیں، یا ازواج رسول ہیں، یا امتی ہیں. تینوں جو ہیں وہ سے جڑے ہوئے ہیں، کے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اب آپ اہل زبان ہیں، میں آپ کا فیصلہ چھوڑتا ہوں. ایک غیر انڈین کو، ایرانی کو، عرب کو، انگریز کو، کسی کو آپ اردو پڑھاتے ہیں، وہ ایک جملہ لکھ کے لاتا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ استاد کی حیثیت سے بتائیے گا. وہاں رسول کے چند صحابی بیٹھے تھے یا وہاں رسول سے چند صحابی بیٹھے تھے؟ کون سا جملہ صحیح ہے؟ اس جگہ پر رسول کے چند صحابی بیٹھے تھے یا اس جگہ رسول سے چند صحابی بیٹھے تھے؟ اس موقع پر رسول اپنی 2 بیویوں کو ساتھ لے گئے تھے یا رسول اپنی 2 بیویوں سے ساتھ لے گئے تھے؟ کیا صحیح ہے؟ تو کو ساتھ لے گئے تھے. ہم رسول کے امتی ہیں، یہ صحیح ہے کہ ہم رسول سے امتی ہیں؟ یہ صحیح ہے. ہم لوگ سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب رسول کے امتی ہیں، یہ بات درست ہے اردو کے حساب سے، یا رسول سے امتی ہیں؟ یہ صحیح ہے. ان کا نہیں، کے امتی ہیں، یہ صحیح ہے. تو ہم جتنے بھی ہیں کے جوائنٹ سے جڑے ہیں، اور 4 آدمی جو ہیں وہ سے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں. اب کہیے اس میں فرق کیا ہے؟ آپ ہی کی زبان ہے، میری آپ کی سب کی ایک ہی زبان ہے. فرق یہ ہے کہ جڑے تو دونوں ہیں، جو کے جوائنٹ سے جڑے ہیں وہ بھی جڑے ہیں، اور جو سے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں وہ بھی جڑے ہیں. لیکن جوائنٹ اگر ٹوٹ جائے تو کے والے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جو سے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں وہ جوائنٹ ٹوٹتا نہیں اور وہ الگ نہیں ہوتے. صحابی شرف صحبت رسول کے جوائنٹ سے جڑے ہیں، اگر رسول محفل سے اٹھا دیں یا خود اٹھ جائیں جوائنٹ ٹوٹ جائے گا، الگ ہو جائیں گے. بیویاں نکاح کے جوائنٹ سے جڑی ہیں، اگر رسول طلاق دے دیں تو الگ ہو جائیں گی. ہم کلمے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں،
اگر کافر ہو جائیں، مذہب بدل دیں تو الگ ہو جائیں گے، لیکن جو سے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں وہ الگ نہیں ہوں گے۔ اب میں ایک جملہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کو توجہ سنیے گا۔ اس کنویں کے بہت میٹھا پانی نکلتا ہے یا اس کنویں سے بہت میٹھا پانی نکلتا ہے؟ جو باہر سے آن کے جوڑا جائے وہ کے جوائنٹ سے جوڑتا ہے، اور جو خود اسی کے اندر سے نکلے وہ سے کے جوائنٹ سے جوڑتا ہے۔ تو حسن منی، حسن مجھ سے۔ اور عزیزان گرامی، مجھے پڑھنا تو کچھ اور ہے، چند منٹ بس، کہ اس لیے کہ ہمارے مجلسوں میں اس میں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لہذا بچوں کے ذہن میں ایک ہلکی سی تصویر بن جائے کہ امام حسن، غور سے جملہ سنیے گا، امام حسن تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا مخلوق جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے۔ امام حسن سے پہلے کوئی ایسا بندہ خلق ہی نہیں کیا اللہ نے، حضرت آدم کے وقت سے لے کے، کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہو اور باپ بھی معصوم۔ عیسیٰ کی ماں معصومہ تھی مگر باپ نہیں تھے، اسماعیل و اسحاق کے باپ معصوم تھے مگر ماں معصومہ نہیں تھی۔ حسن وہ ہیں کہ ان کو ماں کی طرف سے بھی عصمت کا ورثہ ملا اور باپ کی طرف سے بھی عصمت کا ورثہ۔ امام حسن حسن صورت میں رسول اللہ کی تصویر تھے، اور سرور کائنات کی حدیث ہے کہ اما الحسن فسادتی و ہیبتی، حسن کو میری سرداری ملی ہے اور میری ہیبت ملی ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام ایک طرف تو غریبوں، مفلسوں، فقیروں، بے سہارا لوگوں کا سہارا تھا، اور دوسری طرف چہرہ اقدس میں جلال اتنا تھا کہ اگر کبھی دروازہ کھول کے سر راہ بیٹھ جاتے تھے تو روب کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا۔ اور یہ بات اگر آپ کو حوالہ چاہیے ہو تو بہار میں، کہ سے اندازہ لگائیے عظمت حسن۔ میں لکھا ہے کہ المحمد الحنفیہ، ان محمد الحنفیہ، ان محمد الحنفیہ لا يتکلم بین یدی الحسین اجلالا لہ۔ یہ میں اوریجنل لفظ پڑھ رہا ہوں اس کی، جو محمد حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ محمد حنفیہ جب حسین کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کے احترام میں کلام نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے۔ حضرت محمد حنفیہ جب امام حسین کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ان کے اجلال میں، ان کے مرتبے میں، ان کے روب کی وجہ سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے۔ حالانکہ بھائی تھے مگر خاموش بیٹھتے تھے امام حسین کی محفل میں۔ یہاں تک تو بات چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ آگے کتاب میں لکھا ہے کہ وَإِنَّ الْحُسَيْنَ لا يتکلم بین یدی الحسن اجلالا لہ، اور جب حسین امام حسن کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کے احترام میں کلام نہیں کرتے۔ یہ امام حسن تھے۔ مدینے میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آن کے کہا کہ میں 2 آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں قریش کے، ایک جو سب سے خوبصورت ہو اس سے ملا ہو،
اور ایک جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو اس سے ملاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ دو سے کیا کرو گے مل کے؟ ہم ایک ہی سے ملائیں گے تمہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہی سب سے زیادہ فصیح ہے، جو سب سے زیادہ فصیح ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور اس کے بعد اس اجنبی آدمی کو لیے ہوئے لوگ امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے تھوڑی دیر وہ حضرت کی زیارت کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے گفتگو شروع کی، اور ابھی چند ہی منٹ گفتگو کی تھی اس نے کہ لہجے کی حسن اور زبان کی مٹھاس میں اتنا کھویا کہ حسن کے پیر پکڑ کے چومنے لگا اور کہنے لگا خدا خوب جانتا ہے اپنی نبوت کہاں رکھے۔ صلوات بھیجتے ہیں یہ امام حسن تھے۔ اور یہی حسن جب صلح کر لیتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ لڑائی بھڑائی کے آدمی نہیں تھے اور جنگ و جدل سے گھبراتے تھے، یا ان کے بازو میں وہ کسبل نہیں تھا، لہذا انہوں نے صلح۔ عزیزان گرامی، صلح سے پہلے میں آپ کو صرف امام حسن کی شجاعت کی دو جھلکیاں دکھا دوں، اس کے بعد صلح کا موضوع پڑھوں گا، جس سے آپ کے دماغ سے یہ چیز نکل جائے کہ بازو کی طاقت میں کوئی کمی تھی۔ بازو کی طاقت ہر جگہ استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھیے پنجتن میں ایک تو بی بی ہیں معصوم عالم، ان سے بحث نہیں، اس لیے کہ طاقت کے مقابلے میں ان کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اب چار مرد ہیں، رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین، یہ چار مرد ہیں پنجتن میں۔ ان چار میں دو کی شجاعت سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، نہ کوئی کانٹروورسی ہے، نہ حضرت علی کی شجاعت میں کوئی کانٹروورسی ہے کہ علی میں بہادری کی کچھ کمی تھی، معاذ اللہ، کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ امام حسین کی بہادری میں کوئی کمی تھی، اس میں کوئی جھگڑا ہے۔ تو اب دو آدمی بچے، ایک رسول اللہ بچے اور ایک امام حسن بچے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی صلح کی ہے، صلح حدیبیہ، اور زندگی بھر تلوار نہیں چلائی، اس لیے کہ رسول رحمت تھے، اور امام حسن نے بھی صلح کی ہے، لہذا یہ دو آدمی بچتے ہیں۔ اب آئیے سنیے ایک واقعہ۔ جمل کی لڑائی چھڑ گئی اور تلوار چل رہی ہے، اور غضب کی تلوار چل رہی ہے، اور دونوں طرف سے سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، اور علی کے لشکر کا علم محمد حنفیہ کے ہاتھ میں ہے، اور بار بار حضرت علی علیہ السلام خود آتے ہیں اور محمد کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا آگے بڑھ، اور محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ دشمن تیروں کی بارش تیز کرتا ہے، محمد کے قدم رکتے ہیں، علی پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر سے ایک کشمکش جاری ہے اور لڑائی اپنے شباب پہ ہے۔ امام حسن یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آگے بڑھنا شروع کیا ایک دستے کو لے کے، دشمن نے تیروں کی بارش تیز کی، امام حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، دشمن نے تیروں کی بارش اور تیز کی،
حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، تیر پانی کی بوچھار کی طرح آنے لگے۔ حسن اس اونٹ تک پہنچ گئے جس پر ہودج تھا اور اس کو پے کر دیا، لڑائی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اب جب لڑائی اپنے انجام کو پہنچ گئی اور لڑائی فتح ہو گئی تو چاہنے والے حضرت علی کو گھیرے کھڑے ہیں اور عقیدت مند اظہار عقیدت کر رہے ہیں، اور اسی عالم میں محمد حنفیہ بھی کھڑے ہیں، مگر ان کے ماتھے وہ پسینہ ہے، نظریں جھکی ہیں اور کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ علی نے لوگوں کو دیکھا اور کسی کے پیچھے دیکھا، محمد کا بھی چہرہ ہے مگر چہرہ زرد ہے اور ماتھے وہ پسینہ ہے اور نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ آواز دی، محمد میرے بیٹے آگے بڑھ، میرے بیٹے آگے بڑھ، فرزند آگے بڑھ۔ محمد حنفیہ سر جھکائے ہوئے کانپتے ہوئے باپ کے سامنے آئے، کہا بیٹا کیا تو اس بات پر شرمندہ ہو رہا ہے کہ جو حسن نے کر دکھایا وہ تو نہ کر سکا؟ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، کہہ رہے بیٹا کیا تو اس بات پر شرمندہ ہو رہا ہے کہ جو حسن نے کر دکھایا وہ تو اس سے نہ ہو سکا؟ اور اس کے بعد ان کے جواب تو انہوں نے کچھ دیا نہیں، سر جھکائے خاموش کھڑے ہیں وہ، کہ پھر علی ہی نے جواب دیا، کہا بیٹا شرمندہ نہ ہو، یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے، تیرا حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ دو برابر کی طاقتوں میں ہوتا ہے، مقابلہ دو برابر کی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ بیٹا تیرا حسن کا کیا مقابلہ، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ آواز بھیجتے ہیں محمد۔ تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ میں کہوں گا امام حسن آپ کے ہاتھ کی صفائی کے قربان، اور یا علی آپ کی زبان مبارک کے قربان، ایک ہی جملے میں دونوں کی طاقت کا اندازہ بتا دیا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ محمد حنفیہ عرب کے مانے میں بہادر تھے، بہادری میں اور شجاعت میں محمد حنفیہ کا جواب نہیں تھا، لیکن جہاں محمد حنفیہ رکنے لگے وہاں حسن آگے بڑھ گئے تھے۔ اب آئیے دوسری مثال تاریخ میں، دوسری جھلکی، کہ صفین کی لڑائی میں دشمن نے پہلے پہنچ کے دریا پر قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ یہی دریائے فرات تھا جو کربلا میں بہتا ہے، یہ ادھر سے بہتا ہوا آتا ہے سیریا کی طرف سے، اوپر سے شام کی پہاڑیوں سے، پانی بند کر دیا۔ علی کا لشکر پیاسا ہوا، کہا یا علی دشمن قبضہ کیے، پانی نہیں لینے دے رہا۔ ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ گھاٹ چھین لو۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسن اس وقت حضرت علی کی لشکر کے علمدار جو تھے وہ مالک اشتر تھے، اور فوج کے کمانڈر ان چیف مالک اشتر تھے جنگ صفین۔ قبل اس کے کہ مالک اشتر پہنچے، امام حسن ایک دستہ لے کے دریا پر پہنچ گئے اور جا کے دریا پر قبضہ کر لیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مالک اشتر نے یہ سنا، اپنے خیمے میں تھے، جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مولا علی نے حکم دے دیا کہ دریا چھین لو اور امام حسن چلے گئے،
تو مالک اشتر نے اتنا تاخیر بھی نہیں کی کہ گھوڑے پر زین رکھیں، گھوڑے کی ننگی پشت پر بیٹھ کے بھاگے ہیں۔ یہ تاریخ بالکل صراحت سے لکھتی ہے کہ گھوڑے کی ننگی پشت پر بیٹھ کے بھاگے، اور جب وہاں پہنچے تو امام حسن گھاٹ چھین چکے تھے۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ آپ چلے آئے، ہم کس لیے آئے ہیں، ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اور اگر آپ کے کوئی خراش آ جاتی تو ہم مولا علی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ چلے آئیے؟ آپ کیوں آ گئے یہاں؟ آپ اپنے خیمے میں جائیے، ہم لوگ موجود ہیں، جب ہم نہ ہوں گے جب آپ آئیے گا۔ آپ کس لیے آ گئے؟ وہ جو بھی کہیں وہ ان کی محبت اور ان کا ایمان ہے۔ باقی امام حسن وہاں آگے بڑھ گئے جہاں محمد مالک اشتر کو دیر ہو جائے، امام حسن وہاں آگے بڑھ گئے جہاں رک جائے محمد حنفیہ۔ یہ امام حسن۔ اب انہوں نے صلح کی ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام جنگ نہیں کرتا ہے، سمجھ لیجئے بات، امام جنگ نہیں کرتا۔ دو قوموں، دو آدمیوں، دو گروہوں، دو فوجوں کے ٹکرائے جانے کا نام جنگ ہے۔ یہ جنگ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، بے تکی بھی ہوتی ہے، تکی بھی ہوتی ہے، درست بھی ہوتی ہے، نادرست بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ امام کبھی جنگ نہیں کرتا۔ امام جب کرتا ہے جہاد کرتا ہے، رسول جب کرتا ہے جہاد کرتا ہے۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہے، سمجھیے گا بات کو۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہے۔ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو روزے و فاقے میں ہے۔ روزے کی ایک مذہبی حیثیت ہے، روزے کی ایک مذہبی حیثیت ہے، اس کو ایک ریلیجس سینکٹی حاصل ہے، وہ عبادات میں شامل ہے۔ اور فاقہ جو ہے وہ کبھی علاج کے سلسلے میں ہوتا ہے، کبھی مجبوری میں ہوتا ہے۔ اس کا سبب یا مرض ہے یا غربت ہے، کسی کے پاس ہے نہیں وہ فاقے سے ہے، یا ہے حکیم نے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ فاقہ کیجئے، کھانا نہ کھائیے فاقے سے۔ یہ روزہ الگ چیز ہے، فاقہ الگ چیز ہے۔ دیکھنے میں بہت سی چیزیں روزے اور فاقے میں کامن ہیں، لیکن فاقہ رات میں بھی ہوتا ہے، روزہ رات میں نہیں ہوتا۔ رات فاقے سے گزر گئی، یہ کہا جاتا ہے، یہ کسی نے نہیں سنا کہ آج رات بھر ہم روزے سے رہے۔ فاقہ دوا پینے سے، پھل کھانے سے، سگریٹ پینے سے، چائے پینے سے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غور فرمائیے گا، روزہ جو ہے وہ چائے پینے سے، پھل کھانے سے، سگریٹ پینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے میں اور فاقے میں فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی جنگ و جہاد کا معاملہ ہے۔ جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، جہاد ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نماز ہر وقت نہیں ہو سکتی، طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی نماز ہے، مگر طلوع صبح صادق کے بعد زوال آفتاب کے وقت ظہر کی نماز ہے، غروب کے بعد مغرب کی نماز ہے۔ اب آپ 12 بجے دن کو ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، 4 بجے سپہر کو مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، 10 بجے دن کو صبح کی نماز پڑھ لیجئے۔ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ دیکھنے میں نماز ہوگی، اصلیت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔
عزیزان گرامی، اسی طریقے سے جہاد کا وقت معین ہے، نماز کا وقت بھی پہچاننے والے پہچانتے ہیں، ہر ایک نہیں پہچانتا، اخباروں میں چھپتا ہے۔ اچھا، روزے کا معاملہ چاند والا اور ذرا پیچیدہ ہے تھوڑا، ہر سال رمضان کے بعد عید میں جھگڑا ہوتا ہے چاند کا، آپ کو معلوم ہی ہے، اب اس میں کیا کچھ ہے، سمجھے آپ، اور مولوی زیر بحث آتے ہیں۔ خیر، تو اس طریقے سے روزے کا بھی معین ہے، اس طرح جہاد کا ٹائم بھی معین ہے، لیکن جہاد کا فیصلہ جو ہے وہ امام معصوم کرتا ہے ہمارے یہاں۔ کیوں امام معصوم کرتا ہے؟ نماز اگر غلط ہو بھی گئی مان لیجیے تو اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں نیت نہیں تھی خرابی، ہم اٹھے، ہم سمجھے صبح ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ لی، وہ صبح نہیں ہوئی تھی اس وقت، یا ابر تھے، گہرا اندھیرا تھا، گھڑی ہمارے پاس تھی نہیں، ہم سمجھے ابھی سورج نہیں نکلا ہے، ہم نے ادا کی نیت سے نماز پڑھ لی، وہ قضا ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، غلطی تو ہوئی، لیکن ہم نے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی غلطی نہیں کی، اور ہمارا انٹینشن نماز پڑھتے وقت یہ نہیں تھا کہ ہم خدا نے کہا اتنے بجے لہذا ہم اس کے خلاف اتنے بجے پڑھیں گے، بلکہ ہمارا انٹینشن یہی تھا کہ جو خدا نے کہا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اب غلطی انسان میں ہو گئی، یا روزہ ہے غلط وقت پر رکھ لیا گیا یا غلط وقت پر کھل گیا، تو اللہ رحیم و کریم ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا بھائی، کوئی ہم نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں ایسا، سمجھ بوجھ کے اللہ کی مخالفت تو اللہ کی دشمنی میں تو کیا نہیں، مگر جہاد میں تو آدمی کی جان چلی جاتی ہے نا، لہذا ایک روزہ اگر غلط بھی ہو گیا مان لیجئے اور ثابت ہو گیا کہ غلط ہو گیا تو رکھ لیجئے بعد میں، لیکن اگر گردن غلط کٹ گئی تو زندہ کون کرے گا؟ آپ کو زندہ کون کرے گا اس وقت، یہ بتائیے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ، لہذا اس کے واسطے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ معصوم اجازت، تو معصوم جانتا ہے کہ جہاد کا وقت کب آیا اور کب چلا گیا۔ رسول نے مکے میں دیکھا جہاد کا وقت نہیں آیا، تلوار نیام میں رکھی، مدینے میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نکال لی، حدیبیہ میں دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھی، حنین میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نکال لی، علی نے بعد رسول دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھی، جمل صفین میں دیکھا وقت آ گیا، تلوار نکال لی، حسن نے بعد علی دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھی، حسین نے کربلا میں دیکھا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ سمجھے آپ، یہ جہاد ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ تو کوئی بھی لڑتا ہے، برطانیہ اور جرمنی نے دو بڑی بڑی جنگیں لڑیں جنگ عظیم کے نام سے، بھئی لڑائیاں تو صبح سے شام تک ہوا کرتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، سلف سے ہوتی آئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، حیرت کی کون سی بات ہے؟ یہ نہیں، جہاد، اور جہاں دین کی ضرورت ہو، دیکھیے بات سمجھیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل سامنے کی ہیں، لیکن اکثر بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا کچھ ان کو کنفیوز کرتے ہیں لوگ، تو اماموں پیغمبروں کی زندگیاں جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ بات کو سمجھ لیجیے، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ دین کو فائدہ کہے میں، دین کو فائدہ
کہے میں نفع میں فائدہ ہے ان کے کہ نقصان میں فائدہ ہے ان کے؟ اگر دین کو ان کے نقصان میں فائدہ ہے تو ان کو نقصان پہنچے گا، اگر دین کو ان کے نفع میں فائدہ ہے تو نفع پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیے بالکل سامنے کی مثالیں ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، کہ جناب ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے، اور قرآن پاک میں بھی ہے، تو پورا جہنم بنوا دیا تھا نمرود نے یہاں سے وہاں تک، اور شعلے بھڑک رہے تھے اور سب کچھ تھا، اور جناب ابراہیم اس میں ڈالے گئے، اور وہ جہنم پورا ٹھنڈا ہو گیا۔ اور قرآن میں ہے کہ ہم نے کہا کہ یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے، اور جہنم ٹھنڈا ہو گیا، اور ذرا سا بھی نقصان جناب ابراہیم کو نہیں پہنچا۔ جس پائے کے پیغمبر جناب ابراہیم تھے، اسی پائے کے پیغمبر جناب موسیٰ بھی تھے، وہ بھی اولو العزم تھے، وہ بھی صاحب کتاب تھے، وہ بھی صاحب شریعت تھے، ان کا بھی قرآن میں بار بار تذکرہ ہے، سب کچھ ہے، کوئی ان کا مرتبہ معاذاللہ کم نہیں تھا۔ جب فرعون نے ان کے سامنے انگارے رکھے تو انگاروں نے ان کا ہاتھ جلا دیا۔ یا اللہ جوان جہان ابراہیم پر تو اتنا مہربان ہوا کہ آگ نہ جلائے، اور اس پیدا ہوئے ننھے سے نازک بچے کے اوپر اتنی بھی مہربانی نہ کی کہ انگارے ہاتھ نہ جلائیں۔ وہاں اگر ابراہیم جل جاتے تو مذہب کا نقصان ہوتا، یہاں اگر موسیٰ بچ جاتے تو مذہب کا نقصان ہوتا۔ اب آپ کہیے اللہ کی پالیسی میں اختلاف ہے، موسیٰ کے لیے کچھ، ابراہیم کے لیے کچھ۔ اللہ کی پالیسی میں اختلاف نہیں ہے، حالات میں اختلاف ہے۔ اللہ کی پالیسی ایک ہے، وہ پالیسی ہے دین کو بچانا۔ ابراہیم کے بچنے میں دین بچے گا تو ابراہیم بچائے جائیں گے، موسیٰ کے جلنے میں دین بچے گا، موسیٰ جل جائیں گے۔ رسول اللہ جس سال پیدا ہوئے اس سال کعبے پر جب ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو بابیلوں کا لشکر بھیج دیا، کعبہ بچا لیا گیا۔ وہی کعبہ، وہی اللہ، جب یزید کے لشکر نے حملہ کیا تو نہ لشکر آیا بابیلوں کا، نہ کچھ آیا، کعبے کی دیواریں گر گئیں۔ تو اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ اب بتائیے آپ، اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ کعبے کو بچانا چاہتا ہے کہ کعبے کو گرانا چاہتا ہے؟ وقت کی بات ہوتی ہے اور مصلحت کی بات ہوتی ہے۔ سرور کائنات نے صلح کی، اور جب صلح کی تو قرآن میں سورہ آیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اب آئیے امام حسن کی صلح کا جائزہ لیجیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کیوں کر لی؟ امام آپ کے جذبات کا تابع نہیں ہے، امام خدا کا تابع ہے۔ جن جذباتی نوجوانوں کا جو دل چاہے وہ امام وہ کرتا رہے تو قائد کہاں رہا؟ قائد تو آپ ہیں بھائی، قائد تو آپ ہیں کہ آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے تو ایسا ہو جائے، قیادت کہاں پھر؟ صورتحال یہ ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی رسول کے بعد، اس لیے کہ مصلحت وقت کا تقاضا نہیں تھا تلوار نہیں اٹھائی، تلوار نے عام کری۔ 25 برس کی خاموشی کے بعد، یہ تاریخ کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے، 25 برس کی خاموشی کے بعد وہی لوگ جو روٹ کے علی سے چلے گئے تھے، وہی لوگ جو روٹ کے علی سے چلے گئے تھے علی کے دروازے پر پھر آئے۔ جب پھر آئے تو علی نے کہا جاؤ میں نہیں نکلتا،
تم جس کو چاہو بنا لو، مجھ سے مطلب نہیں، تم جاؤ۔ اب سب نے آن کے کہا یا علی آپ کے بغیر کام نہیں چلے گا، انکار کیا، 2 دن انکار کیا۔ تیسرے دن جب اصرار حد سے بڑھا تو کہا اچھا ایک رات میں تمہیں اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، رات بھر سوچ کے سویرے آنا، اور پھر کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اس معاملے میں نہ ڈالو۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہیں میری شرطیں معلوم ہے؟ علی نے پہلے موقع پر شرط لگائی تھی، جب ان کے سامنے لائی گئی ہے خلافت تیسری منزل، کہ میں اللہ کتاب و سنت رسول پر تو عمل کروں گا مگر گزشتہ سیرتوں پر عمل نہیں کروں گا، اس لیے کہ شرط محمل ہے، یا گزشتہ سیرتیں کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق ہیں تو اس میں آ گئیں، یا خلاف ہیں تو میں خلاف جاؤں گا نہیں کتاب خدا و سنت رسول کے، لہذا یہ ہٹاؤ، کہا یہ تو نہیں ہٹے گی، کہا خلافت ہٹاؤ، خلافت ہٹا لے گئے لوگ۔ 12 برس کے بعد پھر آئے، کہا یا علی اب آپ کے بغیر کام نہیں چلتا، کہا میری شرطیں معلوم ہیں؟ کہاں معلوم؟ کہا اچھا کل آنا۔ دوسرے دن چڑھ آیا، سورج نکل آیا، مسجد چھلکنے لگی، علی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ صحابہ کرام آئے، بزرگان اسلام آئے، علی سے خوشامد کی، علی کو زبردستی نکال کے لے گئے، نکال کے لے گئے مسجد سے۔ علی نے پھر ایک دفعہ کہا تم نے اچھی طرح سوچ لیا؟ کہا سوچ لیا۔ کہا میری شرطیں معلوم ہیں؟ کہا معلوم۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ یاد ہیں؟ بھول تو نہیں گئے؟ کہا نہیں یاد ہے۔ کہا دیکھو میں اللہ کی کتاب رسول کی سنت پر عمل کروں گا اور باقی اپنی رائے پر عمل کروں گا، گزشتہ سیرتوں پر عمل نہیں کروں گا۔ منظور ہے؟ کہا جی ہاں منظور ہے۔ لائیے ہاتھ ہم بیعت کرتے ہیں۔ اب بیعت شروع ہوئی۔ اب جو بیعت ہو رہی ہے یہ ڈبل بیعت ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے سیاسی اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ ووٹ آف کانفیڈنس مل رہا ہے علی کو، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جا رہا ہے مخالفین علی کی طرف۔ اب لوگوں نے علی کو منظور کر لیا، لیکن ایک نقطہ سمجھ لیجئے آپ، دیکھیے عجیب و غریب دور ہے کہ ایسا پراشوب دور کہ آج تک کا آدمی دھوکہ کھا جائے، آج تک کا آدمی دھوکہ کھا رہا ہے اس میں، جب تک اس کی انالیسس نہ کرے ڈھنگ سے۔ اب یہ پورا مجمع علی کے ساتھ ہے۔ یہ کون سا مجمع علی کے ساتھ ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع کے ساتھ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کشمیر محلے ہو، حسن پوریا ہو، مفتی گنج ہو، وہاں کا محلہ بزازے کا مجمع ساتھ ہے علی کے؟ جی نہیں، پاٹے نالے اور بلوچ پورے کا مجمع ساتھ ہے۔
وہ ذات ہے علی. نا علی کے شیعہ کتنے تھے؟ اتنے نہیں تھے جتنے یہاں بیٹھے. وہی آج بھی ہے. صورتحال آج بدلی نہیں ہے. دیکھیے آپ کو مسلمانوں کا اگر آپ سروے کریں گے تو 3 طرح کے مسلمان ملیں گے. ایک وہ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے جو یہاں بیٹھے. ایک وہ جو خلیفہ بلا فصل تو نہیں مانتے ہیں مگر عقیدت رکھتے ہیں. کہتے امام المتقین تھے, بڑے پائے کے بزرگ تھے, بڑے مقدس بزرگ تھے, بہت مرتبہ ان کا زیادہ ہے, اور وہ خاندان رسالت سے تھے, اور کیا کہنا ان کا, فاتح خیبر تھے, اور یہ تھا, ان کی تعریف کرتے ہیں. مگر اور بھی بزرگان اسلام تھے, وہ افضل تھے, سب میں بزرگ تھے, مگر اور لوگ بھی تھے. ایک گروہ وہ ہے جو دشمنان علی, جو مخالفت کرتے ہیں. یہی اس وقت بھی تھی. جو بلا فضل مانتے تھے اور جو بڑا پائے کا بزرگ مانتے تھے, وہ ایک ہو گئے تھے. وہ علی کے ساتھ جمل, اس میں آپ کے جمل صفین اور نہروان میں لڑ رہے تھے. اور جو علی کے مخالف ہیں آج, یہی وہ تھے جو ادھر سے شام سے لڑنے آئے تھے. یہ وہی نسلیں ہیں عزیزان گرامی. اب اس کے اندر صرف فرق اتنا ہوا ہے کہ سیرت اہل بیت نے, شہادت حسین نے, تعلیمات ائمہ نے اس گروہ میں اضافہ کیا ہے جو بلا فصل مانتا ہے. چنانچہ وہ جو دنیا میں انگشت شمار تھے, انگلیوں پر گن لیے جانے کے قابل, آج پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد ہے. حضرت علی کو بنا تو لیا لوگوں نے, مگر جو لوگ غریب تھے, کمزور تھے, پسے ہوئے تھے, کچلے ہوئے تھے, پسماندہ تھے, وہ علی کے خلافت سے خوش تھے. وہ لوگ جو صاحبان اقتدار تھے, صاحبان دولت تھے, وہ علی سے الجھے ہوئے تھے. انہوں نے علی کے خلاف لشکر ترتیب دیے, علی کے خلاف لڑے. کسی آفس میں جہاں رشوت زوروں میں چلتی ہو, کوئی ایسا آفس آ جائے کہ جو نہ ٹکا کھائے نہ کھانے دے, کہنے کو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ افسر خراب ہے. صاحب بڑے ایماندار ہیں, صاحب بڑے ایماندار ہیں, صاحب دمڑی نہیں کھاتے, مگر رات کو کوسیں گے یا اللہ جلدی ہٹے. یہ ہمارے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے. جس سیٹ سے ایک دن میں 1000 روپے کی آمدنی تھی, اب سال بھر میں وہاں سے 100 روپے کی آمدنی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بتائیں آپ سے. ہم نے اپنی زندگی میں بڑے تجربے کیے ہیں. جب ایمرجنسی لگی ہے ہندوستان میں, تو ہم مسافرت اس زمانے میں بہت کرتے تھے. جوانی کا زمانہ تھا, مجلسیں پڑھنے روز کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں. تو جتنے یہ ٹی ٹی وی ٹی تھے, ان سب سے جان پہچان ہو گئی تھی. جن روٹوں پہ ہم چلتے تھے زیادہ تر, تو اس میں یہ ہوتا تھا, کبھی اگر نہیں ہے سیٹ پیٹ تو ہم کو دے دیتے تھے, اور ان کا حق المحنت ہم ان کو دے دیتے تھے. تو جب ایمرجنسی لگی اور یہ ہوا, پھر اس نے سیٹ تو ہم کو دے دی. اب اس کے بعد جب ہم نے وہ اماؤنٹ اس کو بڑھا کے دیا, تو وہ کانپنے لگا, کہنے لگا نہیں 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 نہیں. تو میں نے کہا میں کوئی نیا آدمی تھوڑی ہوں, تم تو مجھے پہچانتے ہو, تو روز کا مسافر ہوں. اور ایمرجنسی تو 4 دن کے لیے ہے, میں اپنی وضع نہیں بدلوں گا. یہ تو 4 دن کے لیے لگی ہے, میں اپنی وضع نہیں بدلوں گا, پھر تم یہ حساب کا ہوگا.
تو وہ رونے لگا، یقین مانیے رونے لگا. کہنا جس بوگی سے 500 کی آمدنی ہوتی تھی، یہ 5 پیسے کی نہیں. تو ہم پر گزری ہوئی، ہمیں پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے زندگی کے، اس لیے ہم سب جانتے ہیں. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک علی کے خلاف ہے. علی شہید ہوئے، امام حسن بیٹھے. جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا. اب اس کے آگے کوئی مقصد نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان کی، اس لیے کہ اب صبح قیامت تک کے لیے ہمارے کہنے کو یہ ہو گیا، اسی لیے بیچ میں علی آئے تھے کہ آخری خلیفہ ہمارا رہے. علی کے بعد کوئی خلیفہ راشد ہوا نہیں. غور کیجیے، اب جو کچھ علی بنا گئے اس پر چلو، ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مقصد تو پورا ہو گیا کہ اب ہم صبح قیامت تک کے لیے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ خلافت 4 قدم نہ چلی جب تک ہم آپ کو آپریشن نہ ملا. اب صورتحال یہ تھی کہ پوری سلطنت میں سازش کا جال بچھا ہوا. کوئی یہ نہ کہے کہ حسن کیسے حکمران تھے جو بے خبر تھے. حسن بے خبر نہیں تھے، ہر چیز سے باخبر تھے. مگر مشکل کیا آن پڑی؟ مذہب اور دنیا داری یہ ایک ساتھ مل کے نہیں چل پاتے. چند قدم چلنے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے شیوخ قبیلہ، بڑے بڑے گروہ بند لوگ حسن سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، اس کے پہلے علی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم کو رقم دلوائیں گے. وہ مال خدا میں دمڑی نہیں دینے والے تھے کسی کو. شام سے رقم آ رہی تھی، رشوتیں آ رہی تھیں، وعدے آ رہے تھے. اتنا ابھی لے لو، اتنا بعد میں، اتنا ابھی لے لو، اتنا بعد میں. یہاں ایک ایک پیسے کا حساب ہو رہا تھا. ان کا یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا 1 روپے میں. اچھا ان کا بھی یہ 3 نئے پیسے جو بچے یہ کدھر گئے؟ بھائی 97 پیسے کا سودا لائے، 3 نئے پیسے بچے تو لائیے رکھیے یار. عجب آدمی یار، 3 پیسے کے لیے، 2 پیسے کے لیے. کیا جب ان سے پوچھا کہ آپ پیسے کا حساب کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بھائی مال خدا ہے، کون دے گا؟ تم دو گے. یہ ہے امام حسن کے لیے بہت ایزی تھا ایڈمنسٹریشن. وہاں سے 1000 دینار آتے ہیں، یہ 100 دینار دیتے، تب بھی لوگ ان کا ساتھ دیتے کہ بھئی 100 دینار بھی ملیں گے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ملے گی. انہی کا ساتھ تو رسول کے نواسے ہیں. لیکن یہاں سے ٹکا نہیں مل رہا ہے، وہاں سے 1000 دینار آ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہاں سے 1000 دینار آ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ جو ہیں وہ ادھر ٹوٹ رہے ہیں. امام حسن کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہا 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں. ادھر یا رشوت دے دیجئے حکومت بچا لیجئے، یا رشوت نہ دیجئے امامت بچا لیجئے. اس لیے کہ رشوت دی اور امامت گئی، اور رشوت نہیں دی تو حکومت گئی. تو ایک کو ٹھوکر مارنا ہے، یا امامت کو یا حکومت کو. حسن کے پاس بڑا ملک تھا، بڑی فوج تھی، بڑا ریوینیو تھا، زیادہ انکم تھی. وہ کسی کو 10,000 دیتا یا 50,000 دیتے. ایسا کلمہ پڑھتے لوگ، ایسا واہ کرتے، ایسا قربان ہوتے کہ جس کا جواب نہیں ہے. مگر رقم تو ملے، اور ٹکا ملنے والا نہیں ہے، اوپر سے باتیں. اب جو لوگ کہتے ہیں جنگ کیوں نہ کی، معاویہ نے رشوت دے کے حسن کا پورا لشکر خرید لیا.
اسکیم یہ تھی کہ لڑائی میں حسن کا لشکر گرفتار کر کے حسن کو معاویہ کے حوالے کر دیا۔ بنی ہاشم کی موجودگی میں حسن گرفتار نہیں ہو سکتے تھے، تو لڑائی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کربلا میں حسین سے پہلے شہید ہوئے، اسی طرح کے لوگ خاندان کے امام حسن سے پہلے شہید ہوتے۔ تو اگر کسی مصلحت سے اللہ امام حسین کو بچا بھی لیتا، جیسے سید سجاد بچ گئے، تو عباس شہید ہو جاتے، مسلم شہید ہو جاتے، عبداللہ ابن جعفر شہید ہو جاتے، اور فاطمہ کا باغ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے، باغ جس دن لگائیے اس دن تیار نہیں ہوتا ہے، باغ کے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایک پھل درخت میں آتا ہے تو ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب وہ کچا ہوتا ہے، اگر وہ کچا پھل آپ توڑ کے کھا لیں تو آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ پھر ایک اسٹیج وہ آتی ہے جب وہ بالکل پختہ ہو جاتا ہے تو اس کی لذت بھی اپنے پورے کلائمیکس پر ہوتی ہے۔ اگر اس وقت اس کو استعمال نہ کیا گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت کا معیار کم ہونے لگتا ہے اور وہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر وہ بات نہیں رہ جاتی۔ سمجھے آپ؟ امام حسین کے زمانے میں باغ مصطفیٰ بالکل تیار تھا، اس لیے کہ اگر سن 41 ہجری میں امام حسن لڑائی لڑ لیتے تو نہ علی اکبر پیدا ہوئے تھے، نہ قاسم پیدا ہوئے تھے، نہ سکینہ تھیں، نہ علی اصغر تھے، یہ سارے شہادت سے مائنس ہوتے تو اثر شہادت کم ہوتا۔ دوسرے، اس واقعے کے بعد امام حسن 10 برس زندہ رہے تو حسن کی امامت کی زندگی، ایک امام کی زندگی 10 برس کم ہو جاتی، اس کا نقصان دین کو پہنچتا۔ بنی ہاشم کی زندگیاں 20-20 برس گھٹ جاتی، عباس و مسلم و عبداللہ ابن جعفر و محمد حنفیہ جیسے لوگوں کی، اس کا نقصان دین کو پہنچتا اور حسن کی شہادت کا فائدہ نہ پہنچتا۔ کیوں فائدہ نہ پہنچتا؟ اس لیے کہ حسن کے پاس تھا اقتدار۔ دنیا میں بہت سے لوگ میدان جنگ میں اپنے اقتدار کا بچاؤ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ امام حسن سے پہلے میدان جنگ میں دارا اپنے اقتدار کا بچاؤ کرتا ہوا سکندر کے سامنے مارا گیا، تاریخ گواہ ہے۔ ابراہیم لودھی اپنے اقتدار کا دفاع کرتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا، شیر شاہ سوری اپنے اقتدار کا دفاع کرتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا، ٹیپو سلطان اپنے اقتدار کا دفاع کرتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا۔ لمبی فہرست ہے بادشاہوں کی ہزاروں سال میں جو اپنے اقتدار کا ڈیفنس کرتے ہوئے میدان میں مارے گئے۔ امام حسن کا نام بھی اس میں لکھ دیا جاتا، دین کو فائدہ نہ پہنچتا۔ کہہ دیتا مورخ کہ ان کے پاس اقتدار تھا، وہ اقتدار میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، بس ختم ہو گئی۔ کیسی دین، کیسا آخرت، کیسا مذہب، کچھ نہیں۔ پاور، حکومت، تاج، تخت، اس کے لیے جان دے دی۔ حسن کی سلو نے کربلا کی لڑائی کا میدان تیار کیا۔ کہ تمہیں حکومت چاہیے ہے، لو لے لو، اب تو چین سے بیٹھنے دو۔ اور عزیزان گرامی، صلح سے فائدہ بنی ہاشم کو ہوا کہ بنی امیہ کو؟ اس کو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آئے تو حسین نے آفر کی صلح، لیکن یزید نے منظور نہیں کی۔ اگر فائدہ ہوا ہوتا تو وہ منظور کرتا، یہ انکار کرتے ہیں۔
اور اب جو سلو ہوئی اس سلو نے کیا کیا، اس لیے کہ ہم لوگ جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں دیکھیے، سلو نامے کی شرائط دیکھیے۔ سامنے والے نے سادے کاغذ پر دستخط کر کے بھیجے۔ اب سنیے شرائط سلو، سنیے۔ پہلی شرط، معاویہ مطابق کتاب خدا و سنت رسول عمل کرے گا، ایک شرط۔ دوسری شرط، دینی معاملات میں معاویہ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ دیکھیے مذہب کو دنیا سے الگ کیا، دوسری شرط۔ تیسری شرط، ایڈمنسٹریٹو معاملات میں امام حسن نہیں بولیں گے، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط، شیعیان علی جہاں جہاں ہیں ان کا جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گا۔ پانچویں شرط، معاویہ اگر امام حسن کی زندگی میں فوت ہو جائے تو حکومت امام حسن کو پلٹ آئے گی، اور اگر امام حسن پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو معاویہ کے بعد حکومت امام حسین کو مل جائے گی۔ یہ چوتھی شرط۔ پانچویں شرط، حضرت علی کے اوپر جو ممبر سے نازیبہ کلمے استعمال ہوتے ہیں ود امیجیٹ ایفیکٹ بند کیے جائیں گے۔ چھٹی شرط، اہواز و فارس کا خراج ہمیشہ معاویہ امام حسن کو دیتا رہے گا۔ خراج مانے ریوینیو، یہ دیتا رہے گا۔ پہلی چیز اس کے اندر یہ بھی غور کر لیجئے کہ خراج ہمیشہ ہارا ہوا جیتے ہوئے کو دیتا ہے۔ یہ سلو نامہ تھا، اس کے اندر ایک کے سوا کوئی شرط سامنے والے کے فیور کی نہیں، صرف ایک شرط اس کے فیور کی ہے کہ امام حسن ایڈمنسٹریٹو معاملات میں دخل نہیں دیں، لیکن پہلی شرط میں اس کو کتاب خدا و سنت رسول کا پابند بنایا گیا ہے۔ دوسری شرط میں دنیاوی مذہبی معاملات اس کے ہاتھ سے بالکل نکال لیے گئے ہیں۔ تیسری شرط میں شیعوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ چوتھی شرط میں حکومت کا انجام بتایا گیا ہے۔ پانچویں شرط میں علی کی شان میں جو گستاخی تھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ چھٹی شرط میں خراج کی بات کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں اور قابل غور ہیں، اس کو بھی آپ لوگ سمجھیے، اور یہ بھی ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں اس کو غور کریں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے ارے ماتم مجلس یہ وہ سب، ارے یہ تو بہت بات کی چیز ہے، شیعہ اس زمانے میں تھے کہاں، شیعہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں، ایران میں صفوی پیریڈ میں شیعہ پیدا ہو گئے ورنہ شیعوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ شیعوں کا وجود نہیں تھا تو امام حسن کے سلو نامے میں سن 41 ہجری میں کہ ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لی آپ زیادہ غور کیجئے، یہ کس کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری کہ شیعہ علی محفوظ رہیں گے؟ شیعہ علی ہیں کہاں، وہ تو کئی سو برس کے بعد پیدا ہوں گے، ابھی کہاں شیعہ علی؟ اب ہر کتاب میں دیکھ لیجئے، جس کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کوئی ایسی نایاب زمانہ کتاب نہیں، کوئی بھی تاریخ نہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے، یہ ملے گا آپ کو لکھا ہوا۔ تو شیعہ کہاں سے آ گئے بھائی اس زمانے میں؟ اچھا اور سنیے، ایک الزام ہم پہ اور ہے، وہ بھی زبردستی کا۔ امام حسن ہمارے لیڈر ہیں اور سامنے والا جس سے سلو ہو رہی ہے وہ ان کا لیڈر،
ہے کہ نہیں؟ ہے بات؟ اچھا آئیے، آج ہم پر الزام ہے اور کچھ مسلمان جو بہت ہی مرنجا مرنج بنتے ہیں اور بہت اعتدال پسند بنتے ہیں، کہتے ہیں تبر آواز ہی بند ہونا چاہیے، اس سے بڑے نقصانات پہنچتے ہیں، اور یہ ہماری قوم میں بہت بری بات ہے، یہ ہماری قوم میں بہت بری بات ہے، یہ ہمارے علماء بہت غلط حرکت کرتے ہیں، اور یہ آپ ہسٹری پڑھیے، علماء کی بات جانے دیجئے، ہمارے امام نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی تھی کہ علی کی شان میں گستاخی بند ہو، تمہارے لیڈر نے نہیں بند کی۔ الزام کس پر ہے؟ امام حسن نے سلورت میں شرط رکھی تھی کہ علی پر جو تبرہ ہوتا ہے وہ بند کیا جائے، تمہارے رہبر نے نہیں بند کیا، اب صدائے گلاس کش پر برا ماننے کی کون سی؟ اور عزیزان گرامی، یہ صلح نامے کی 6 شرطیں تھیں جو آج بھی تاریخ کے اندر چمک رہی، لیکن عالم اسلام نے یہ دیکھ لیا کہ جو صلح نامے کی 6 شرطوں پر عمل نہ کر سکے، وہ پورے قرآن و حدیث پر کیا عمل کرے؟ لیکن دیکھیے اس سے فائدہ کیا ہوا صلح امام حسن سے؟ صلح امام حسن سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک ضد تھی، ٹسل، یہ وہ امام حسن نے صلح کر لی، ضد ختم ہو گئی، ضد جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ضد ختم ہوئی ویسے ہی مورخ کا قلم چلا، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اما زندہ وہ ہے، قرآن کہتا ہے جو دلیل سے زندہ ہو، اور موت اس کی ہے جس کی دلیل سے موت آ جائے۔ ہمارے پاس زندگی جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہے کہ خلافت راشدہ اس دن نہیں ختم ہوئی جس دن مولا علی شہید ہوئے۔ دنیا سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا خلافت راشدہ اس دن ختم ہوئی جس دن امام حسن نے صلح کی۔ اگر تھوڑے ہوشیار ہوتے تو لکھتے خلافت راشدہ اس دن ختم ہو گئی جس دن علی کے سر پر ضربت لگی اور شہید ہو گئے۔ اب کوئی راشد رہا ہی نہیں، آخری آدمی راشد تھا وہ مار ڈالا گیا، اب کہاں سے آئے؟ ختم ہو گئی بات۔ اب جیسے ملا ویسے بنایا، وہ لکھا نہیں، لکھا خلافت راشدہ اس دن ختم ہوئی جس دن حسن نے صلح کی۔ حسن صلح کے 10 برس کے بعد زندہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ وہ گمراہ امت ہے جو راشد کے ہوتے غیر راشد کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے۔ امام حسن نے صلح کر کے کربلا کی لڑائی کا میدان تیار کیا۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو کربلا کی لڑائی کا میدان تیار نہ ہوتا، اور اگر جہاد کربلا نہ ہوتا تو حق و باطل میں وہ امتیاز نہ ہوتا جو امتیاز کی لکیرات کربلا کی وجہ سے کھینچ گئی۔ عزیزان گرامی، محفل فضائل ہے، میں اس سے آگے اس بات کو آگے بڑھانے والا نہیں، لیکن آج روز ولادت ہے، آج رسول کے گھر میں مدتوں کے بعد یہ تمنا پوری ہوئی ہے کہ بیٹا آیا ہے۔ زندگی رہی کبھی تو میں کسی اور موقع پر آپ کو اس کے مزید تفصیلات سے لو کے سناؤں، لیکن تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے، لہذا میں اپنا بیان تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ روز ولادت مناسب سے سن لیجیے کہ حسن کی شان کیا تھی۔
ایک دفعہ حاکم شام مدینے آیا بعد میں، بہت جب اس کے بعد اقتدار آ گیا تھا وہ سب کچھ، تو لوگوں نے امام حسن سے کہا کہ آیا ہے آپ بھی مل لیجیے، آپ کے شہر میں آیا ہے آپ بھی۔ بہت اصرار کیا، وہی دنیا دار لوگ